تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف زمانوں میں، مختلف حالات میں جو نعمتیں، جو انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے رہے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ یہاں رکوع نمبر 5 سے چل رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلا انعام اللہ نے بیان فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دوسرا انعام بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ دوسرا انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور تیسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر سے، دریا سے تم کو نجات دی اور تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور چوتھا انعام کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اس درمیان میں تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے تم ناشکری پر اتر آئے۔ اور 5واں انعام اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت یعنی تورات اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والی ایک کتاب عطا فرمائی۔ اور چھٹا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو اجتماعی گناہ کیا، اور اس کے بعد اس سمندر کے اندر اس بچڑے کو ریت کر کے پھینکا گیا، تم نے بچڑے کی محبت کی وجہ سے اس سمندر کا پانی پیا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں قتال کا حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تمہارے اعزاء اقربا جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، بچڑے کو معبود نہیں بنایا، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے یا اس سمندر سے پانی پیا ہے جس کے اندر اس بچڑے کو ڈالا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرمائی فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب 7واں انعام جو اللہ رب العزت نے اس قوم پر کیا وہ اس کا ذکر یہاں سے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم نے کہا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ادب تھا ان کے اندر کہ اپنے پیغمبر کو القاب کے ساتھ نہیں بلکہ ڈائریکٹ یا موسیٰ۔ جیسا کہ کوئی اس امت میں سے بہت سے لوگ یا محمد کہتے ہیں تو اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے القاب ہیں۔ اللہ رب العزت تو اپنے نبی کا اتنا احترام کرتا ہے ادب، حالانکہ اللہ رب العزت کسی ادب کے پابند نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کسی کا ادب کرے یہ تو کفر ہوگا۔ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، پیغمبر بھی اللہ سے بڑے نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پیار ہے، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، ہے جی عجیب عجیب القاب سے اللہ رب العزت اپنے نبی کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسے نالائق تھے، بے ادب، کہ اپنے نبی کو ڈائریکٹ یا موسیٰ یا موسیٰ۔ اسی نے کہا ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ اس زمین کے اوپر سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، سارے کے سارے دین کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو یوں کہو کہ ادب سارے دین کا خلاصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک۔ اچھا یہ لفظ موسیٰ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ عبرانی زبان کے اندر منہ کے معنی آتے ہیں پانی، اور سا اس کے معنی آتے ہیں لکڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ لکڑی کے تابوت میں پانی کے اندر سے تیرتے ہوئے آئے تھے، اس لیے ان کا لقب ہی، ان کا نام ہی موسیٰ، یعنی پانی سے نکلنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو منہ کے معنی عبرانی زبان میں پانی کے آتے ہیں، لفظ منہ، اور لفظ سا اس کے معنی آتے ہیں درخت، لکڑی۔ تو چونکہ لکڑی کا جو تابوت تھا جس کے اندر ان کی والدہ نے ان کو رکھا تھا، اور پانی کی اس نالی سے ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے، تو اس لیے جیسے ہی ان کو پانی سے نکالا تو نام ہی ان کا موسیٰ پڑ گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لفظ لن جو آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، نون تاکید، با نون تاکید ثقیلہ، کہ ہرگز ہرگز ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ دیکھیں۔ ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے تھے، اور 30 دن کے بعد آپ نے افطار کر لیا تھا ایک مقام پر، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی 10 دن اور بڑھاؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے کہا بھی 10 دن اور اضافہ کرو اور ان کو یہی رہنے دو، تم آگے آ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے 70 آدمی۔ اب جب طور پہاڑ پر سے کتاب لے کر کے آئے اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی قوم کے پاس لے کر کے آئے تو ادھر بچڑے کی پرست شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا قتال کا۔ اب اس سب سے فارغ ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے، تم نے کہا تھا کوئی آسمانی صحیفہ ہو جس کی روشنی میں زندگی گزارے، تو اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ تو قوم کے لوگ جو اکثر تھے وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا آپ کہاں سے لائے تھے، کہ بھائی 70 آدمیوں سے پوچھ لو، یہ تو ساتھ تھے۔ کہا کہ یہ ساتھ تو تھے لیکن ہم تو پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے کیا، ہم کو پتہ نہیں چلا، آپ تو آگے چلے گئے تھے، تو ہمیں کیا پتا آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ایک طریقے سے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آواز تو ہم نے سنی تھی لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ویکھا کچھ نہیں تھا، اس لیے اے موسیٰ ہم اس وقت مانیں گے جب آپ ان کو دوبارہ طور پہاڑ پر لے کر کے جاؤ اور اللہ کا دیدار کرو۔ بعض مفسرین نے دوسری وجہ لکھی ہے کہ جب بچڑے کی پرستی ان لوگوں نے کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے قتل کی سزا ان کے اوپر آئی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اظہار تشکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے کم سے کم چلو توبہ قبول فرما لی،
70 آدمیوں کو منتخب کر کے لے کر کے چلے کہ چلو اللہ رب العزت کے یہاں سپاس نامہ ایک طریقے سے عاجزی انکساری کریں گے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے توبہ قبول فرما لی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اب ان 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے اور دور پہاڑ کے پاس جا کر کے اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی موسیٰ، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہی ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا۔ تو یہ آواز کو سن رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو بھئی اللہ رب العزت سے بات ہوئی ہے، تم نے سنا ہے کہ جی ہاں سنا تو ہے، لیکن ہمیں کیا پتا باطل کی اور آڑ میں سے کون بول رہا ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دونوں باتیں اگر مان لی جائیں تو دونوں اعتبار سے ان کی اعلیٰ درجے کے نالائقی ہیں۔ یہ کہنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ظاہر بات ہے ایسی ڈیمانڈ رکھنا نبی سے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ ادب کے ساتھ یوں کہتے اے موسیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کا دیدار کریں، جیسے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی ربی ارنی انظر الیک، الہی میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے پہلے تو منع کیا لن ترانی کہ موسیٰ چھوڑو تم نہیں دیکھ سکو گے، لیکن جب انہوں نے کہا نہیں الہی چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت کی تھوڑی سی تجلی دور پہاڑ کے اوپر آئی۔ قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو ادب کے ساتھ درخواست کرنا الگ چیز ہے، اور بے ادبی کے ساتھ یہ کہنا کہ جب تک نہیں دیکھیں گے، یعنی ایمان کی شرط قرار دینا دیکھنے کو، یہ اعلیٰ درجے کی حماقت بے وقوفی تھی۔ تو اب اللہ رب العزت کا غصہ، اللہ کا جلال دیکھنے کے لائق تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو ایک زوردار بجلی کی کڑک نے پکڑ لی۔ یہاں پر صاعقہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کے معنی آتے ہیں زلزلہ۔ سوال ہے کہ ایک ہی قرآن، ایک ہی کتاب، دو الگ الگ الفاظ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو زلزلہ آیا اور آسمان کی طرف سے کڑک اور زوردار آواز، یعنی دونوں عذاب ان کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا جلال اتنا، ایسی گستاخی کرتے ہو، اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، کہاں تم اور کہاں اللہ رب العزت کی شان اعلیٰ۔ اب یہی سے مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ مسائل پھر یہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اندر آئے گا کہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی صلاحیت تمہاری ان آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 7 کے اندر ایک آیت ہے لا تدرکہ الابصار، آیت نمبر 102 سورۃ الانعام۔ ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ساری مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رؤیت ممکن ہے، جائز تو ہے، لیکن بہرحال اس کا وقوع نہیں ہوا۔ بہرحال یہ آپ کے اور ہمارے سر سے اوپر کا مسئلہ ہے، یہ علمی بحث ہے، اس کو چھوڑیں۔ بہرحال ان لوگوں کی گستاخی تھی، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا غصہ قہر نازل ہوا اور ان کو موت آ گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ان کو بجلی نے پکڑ لیا، کڑکدار آواز، زوردار، جیسے کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور ایک دم انسان ہکا بکا رہ جائے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کڑک اور اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب وہ اتر رہا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے، اللہ سے گڑگڑانے لگے۔ سورۃ الاعراف میں آئے گا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة۔ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی خطاب سورۃ الاعراف میں ہے، الہی یہ چند بے وقوف ہیں، انہوں نے بے وقوفی کی باتیں کی ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن اگر آپ چاہتے تو اب سے پہلے بھی ہم کو ہلاک کر سکتے تھے۔ اب یہ میری ساتھ آئے ہیں، میری قوم کے لوگ تو مجھ سے ویسے ہی بدظن رہتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ اگر یہ یہاں پر مر گئے، میں اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو مار کے پتہ نہیں کہاں گئے، کیونکہ الزام تلاشی کریں گے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بہت بھدے الزامات کے لگائے ہیں، اس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ جب وہ آیت آئے گی تو آپ دیکھنا کیسا الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی یہ چند بے وقوف تھے، انہوں نے غلطی ضرور کی ہے، لیکن میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو میرے ساتھ اگر یہ واپس نہیں جائیں گے تو قوم کے لوگ بدگمان ہو جائیں گے۔ کہ موسیٰ خود آ گیا اور پتہ نہیں ان کا کہاں مڈر وڈر کر کے آ گیا کہ پہاڑ سے دھکا تو نہیں دے دیا ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہاں بھی دو قول ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ بے ہوشی شدید درجے کی تھی، مرے نہیں تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقتاً مر گئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا۔ ثم بعثناکم، پھر ان کو اٹھایا اسی جگہ سے، اسی موت کے بعد کی زندگی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر زندہ کیا، اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ایک پہلے زندہ ہوا، اس کے سامنے دوسرا مرا پڑا، کہتے ہیں کبھی زندہ ہو رہا ہے تاکہ کچھ شکر گزاری ان کے اندر پیدا ہو۔ لیکن اتنی باتیں دیکھ کر کے بھی آپ اندازہ لگائیے آگے ان کا حل کیا تھا۔ بجائے شکر گزاری کرنے کے جب قوم کے پاس آئے تب بھی کہا کہ جی ہاں آواز تو ہم نے سنی تھی، لیکن ہم نے دکھانے کی فرمائش کی تھی، دکھایا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ بہرحال یہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد 8واں انعام اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے اوپر ہوا اس کو فرماتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب یہ قوم جب سمندر سے پار ہو گئی تو ان کے پاس خیمے ویمے کھانے کی چیزیں تو کچھ تھی نہیں، تھوڑا بہت سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو سورۃ المائدہ رکوع نمبر 3-4 کے اندر آئے گا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان قریب تمہیں ایک شہر کے اندر داخل ہونا ہے اور تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم تمہارا رب لڑو، ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے لمبے تگڑے لوگ ہیں، وہ عمالقہ کے لوگ تھے، ان سے لوگ ڈر گئے کہ ہم آگے جا کر کے نہیں لڑیں گے۔ تو اس سزا کے اندر اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر کے ایک ہی میدان کے اندر ان کو 40 سال کے لیے قید کر دیا، جس کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ صبح سے شام تک چلتے، لیکن شام کو جہاں سے چلے تھے پھر جب صبح آنکھ کھلتی وہیں پر، جیسے تیلی کا بیل ہوتا ہے نا، جب وہ کولوں کے اندر اس کو تیل نکالنے کے لیے وہ کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں۔ اب بیچارہ 2-4 گھنٹے چلنے کے بعد سوچتا ہے کہ بہت لمبا سفر کر دیا، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو جہاں سے چلا تھا گھوم کر کے وہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کولوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح میدان تیہ کے اندر حیران پریشان، نافرمانی کی وجہ سے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس میدان کے اندر بھی ان کے اوپر بڑا فضل فرمایا، کھانے کے لیے انتظام کیا، ان کے لیے من
ایک میٹھی چیز تھی شہد کی طرح، جیسے گوند ہوتا ہے نا میٹھا، یہ درختوں کے اوپر، زمین کے اوپر صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس سے پہلے پہلے اترتا تھا کافی مقدار میں، اور یہ لوگ اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کی روٹی وغیرہ توے پر بنا کر کے کھاتے تھے، میٹھی روٹی ایک طریقے سے، یہ سمجھیے بغیر مشقت۔ کچھ دن کھانے کے بعد کہا کہ کام نہیں چلنے والا ہے، گوشت بھی چاہیے۔ مصر کے اندر فرعون تو گوشت بھی دیتا تھا، یہاں تو گوشت بھی نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت نے من کے ساتھ سلوا، اس کا بھی انتظام کر دیا۔ سلوا ایک طرح کا پرندہ تھا جو چڑیا سے بڑا اور فاختہ کبوتر کی طرح کوئی پرندہ تھا۔ شام کے وقت سمندر کی طرف سے کثیر مقدار میں ان کے پاس آتا، ایک ہاتھ کے فاصلے پر چون کے چون یہ پکڑ لیتے، آرام سے ذبح کرتے، کباب بنا کر کھاتے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے من اور سلوا دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ من کے معنی آتے ہیں احسان، سلوا کے معنی آتے ہیں ہمدردی، خیر خواہی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ بغیر مشقت کے ہمدردی اور خیر خواہی تھی۔ اسی لیے جب کسی کو مفت کا کھانا ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں من و سلوا، کوئی محنت تو کچھ کرنی نہیں پڑی اس کے اندر، تو یہ کھاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے پانی کا انتظام کیا۔ آگے آئے گا، ایک پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اس سے بہ پڑے۔ ایک چشمہ نہیں، 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ہر ایک کا الگ الگ چشمہ، اس سے پانی پیا۔ اسی طرح جب دھوپ ہوتی تھی تو خیمہ تو تھا نہیں اور اس میدان میں کوئی درخت بھی نہیں کہ وہاں آرام کر لیں، اللہ رب العزت نے ایک ایسی بدلی، ایک ایسا ان کے اوپر بادل کا انتظام کیا جو بالکل اے سی کی طرح ٹھنڈا رہتا تھا۔ سمجھ رہے نہیں؟ ایسا نہیں کہ بس ویسے بادل تھا، جو عام بادل ہوتے ہیں یہ تو کالے والے اور پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، وہ سفید اب بالکل ایک دم جیسے ٹھنڈی چادر ان کو اڑا دی۔ تو اس میدان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا ان کے لیے۔ روشنی کا انتظام یہ کہ ایک مینار تھا، اس سے ایسی لائٹ، آج کے زمانے کی لائٹیں کیا ہوں گی، جو مرکری لائٹ ہوتی ہے، جو اس زمانے کے اندر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس میدان کے اندر، کہ رات ہوتی تھی تو آٹومیٹک بیٹری چارج کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ستون، وہ جو مینار تھا اس سے روشنی نکلتی تھی اور اس کے اندر کام کاج کرتے تھے۔ کپڑوں کا حال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے کپڑے پہنائے کہ بچہ تھا اگر وہ بڑھتا تھا تو عمر کے ساتھ کپڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ تو بھائی یہ تھوڑے انعام تھوڑی، بہت انعام اللہ نے ان کے اوپر کی۔ اسی کو فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، بالکل ٹھنڈا تاکہ دھوپ تم کو نہ پہنچے۔ شام ہوتی تھی بادل ہٹتا تھا تو آسمان پر جو مطلب وہ چاند ہے پھر رات کو اس کی روشنی ہوتی تھی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور آسمان سے ہم نے تمہارے لیے من، میٹھی چیز، اور سلوا اتارا۔ بعد نے فرمایا ہے یہ جو کھمبی ہے اس لیے جو من میں سے ہے، اور ایک روایت کے اندر آیا کہ عجوہ کھجور اس میں زہر سے شفا ہے، اور یہ جو کھمبی ہے یہ من سے ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ بہرحال الگ الگ تفسیریں ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من اور سلوا تھوڑا سا تابوت سکینہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں کچھ ان کی تبرکات تھے، جس کو آج وہ تلاش کرتے ہیں، مطلب وہاں پر کھدائی کر کے کہ کسی طرح وہ ہم کو مل جائے، آج بھی اس کی تلاش جاری ہے۔ وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں ان کو وہ سب جادو وادو کی کتابیں انہوں نے کہیں دفنا دی تھی، تو آج بھی اس کی تلاش جاری ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے تمہارے لیے من و سلوا اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں حکم دیا کہ ان پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ حقیقت میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تو انعام کیا ان کے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
ظلم کیا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری پر اتر آئے۔ ان کو حکم تھا کہ روزانہ تازہ کھانا ہے اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت میں بدبو پیدا نہ ہوتی، جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے 2-3 دن کے بعد، یہ ان کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے۔ اور عورتیں یعنی اماں حوا اگر خیانت نہ کرتی تو عورتوں میں خیانت پیدا نہ ہوتی۔ خیانت کیا کی؟ ابا جان کو بھی وہ گندم کیا تھا وہ درخت کو کھلا دیا کہ تم بھی کھا لو، میں نے بھی کھا لیا ہے، تو وہاں سے ان کے اندر یہ خیانت کا مادہ پیدا ہوا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، ان کو حکم تھا کہ جمعے کے روز صرف 2 دن کا اکٹھا کرے، جمعے کا بھی اور ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کے سامنے عبادت کرنی۔ انہوں نے یہ کیا آپا دھاپی، حالانکہ بڑی کثرت کے ساتھ 2-2 دن کا 3 دن کا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ انہوں نے ظلم کیا، اب وہ سڑنا شروع ہو گیا، بدبو پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا، آگے آئے گا، ان نعمتوں کے بدلے میں کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، پوری ایک جیسے ہوتا ہے نا، پوری ایک فہرست بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتی کہ سلاد بھی چاہیے اور جناب پیاز بھی چاہیے اور زمین سے نکلنے والی دالیں بھی چاہیے اور یہ بھی وہ بھی، اور ہمارا کام صرف من و سلوا پر چلنے والا نہیں۔ یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھ دی۔ اب ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں جاؤ گے، دال پیاز وہاں ملیں گی جناب، تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بہرحال آگے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اور حقیقت میں وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کسی انسان پر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم ہم خود کرتے ہیں، رب ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان اسباب کے اندر جو حکمتیں، موعظتیں، نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ واقعی ہم کو اس لیے نہیں کہ مزے لے لو اور ان کے بارے میں سوچو ایسے تھے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ اگر یہ بیماری ہماری زندگی کے اندر بھی ہے تو جو سزا ان کو ملی ہے اسی سزا کے لیے آپ بھی تیار ہیں۔ آج اتنے کھانے اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہے ہیں، لیکن ہم کبھی شکر کرتے ہیں اللہ کا؟ سوچی، ایک چیز اگر ایک دن سبزی میں نمک تھوڑا سا تیز ہو جائے یا نمک نہ گرے، خیر نہیں گھر والوں کی، تو سوچنا چاہیے اللہ نے ہم کو بھی من و سلوا سے کم نہیں دے رکھا ہے۔ کہاں ہم، کہاں ہمارے نیک اعمال اور کہاں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شکر گزاری کا مادہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔